یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تنگ دست بڑا رہتا ہوں، قرض کے بوجھ کے نیچے دبا رہتا ہوں۔ اپنی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی کہ میرا قرض اتر جائے اور کم از کم 2 وقت پیٹ بھر کے مجھے کھانا ہی میسر آ جائے، لیکن بات نہیں بن سکی۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ مجھے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں، میں وہ وظیفے پر عمل کروں تو میری مشکل آسان ہو جائے۔ تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، 3 کام تم کر لیا کرو۔ کتنے جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز۔ 3 کام تم کر لیا کرو، تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں ضمانت دیے دیتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اس صحابی کو بڑا تنگ دست دیکھا، لیکن جب انہوں نے نسخے پر عمل شروع کیا تو رب تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ اب وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتے تھے، دولت ختم نہیں ہوتے تھے۔ اور تحدیث نعمت کے طور پر میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں نے جب یہ حدیث مبارکہ سنی تو میرے بھی کچھ حالات ایسے ہی تھے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے میں نے اس نسخے پر عمل شروع کیا، رب تعالیٰ نے بڑا نوازا۔ میں صرف ایک اشارہ کرنے لگا ہوں۔ بیسیکلی میں ریلوے کے اندر جاب کرتا تھا، اور ریلوے میں جاب کرنے والے کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ الحمدللہ 3 مرتبہ حج کی سعادت ملی، تقریباً 22 مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے کی بدولت ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے وہ 3 کام پتہ نہیں کتنے مشکل ہوں گے جس پر عمل کرنے سے بندے کا اتنا بڑا معاشی مسئلہ حل ہو جائے۔ تو آؤ بھائی سنو وہ 3 کام کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو۔ کیا کرنا ہے جی؟ اگر گھر میں کوئی بھی نہیں، خالی گھر کو سلام کر دو۔ دوسرا کام فرمایا 1 مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دیا کرو۔ تیسرا کام فرمایا 1 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کرو۔ اب یہ تینوں کام کیسے کرنے ہیں میں پریکٹیکل کر کے آپ کو بتلاتا ہوں۔ یوں سمجھو جیسے میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو اونچی آواز سے کہہ دوں السلام علیکم، اور پھر آہستہ سے کہہ لوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 کام ہیں۔ یار دیکھو 3 کام کرو گے، ہمارے ہاں پتہ نہیں آپ پنجابی زبان سمجھتے ہیں کہ نہیں، جب کوئی ایک کام کرو اس سے فائدے زیادہ نظر آئیں، ہم کہتے ہیں نالے چوپڑیاں تے نالے، اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ پنجابی، نالے چوپڑیاں تے نالے۔ میں نے کہا بھئی سرکار دے دسے نسخے تے عمل کرو گے، چوپڑیاں بھی ملن گیا، کئی ملن گیا۔ دیکھو نسخے پر عمل کرو، معاشی مسئلہ بھی حل ہو، گھر میں داخل ہو سلام کرو گے، 10 نیکیاں سلام کرنے کی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو گے، 20 نیکیاں وہ بھی مل جائیں گی۔ بلکہ ایک بزرگ نے تو بڑی پیاری بات کہی، درود پڑھو گے ثواب ملے گا، سلام کرو گے تو جواب بھی ملے گا، اور سورہ اخلاص پڑھو گے 10 پارے تلاوت کا یہ بھی ثواب ملے گا۔ تو کیا خیال ہے اس پر عمل سبھی کریں گے؟ یہ نسخہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا ہو کہ یار میں بھی عمل کر لوں،
لیکن ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں، تو یاد رکھنے کا بھی نسخہ بتلا دو۔ کیوں جی؟ یاد کیسے رہے گا؟ سب سے پہلا نسخہ تو یہ ہے، جو بھی ملے سے کہا بھائی آپ بھی 3 کام کیا کرو، بھائی آپ بھی 3 کام، بھائی آپ بھی 3 کام کیا۔ جب کسی کا بھلا چاہو گے تمہارا بھلا خود بخود ہی ہوتا چلا جائے۔ دوسرا یاد رکھنے کا نسخہ یہ ہے، آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، بعد میں یاد آیا میں نے تو 3 کام کرنے تھے، بھائی گھر سے پھر باہر آ جاؤ، پھر داخل ہوتے 3 مرتبہ کام کر لو۔ بس 2-3 مرتبہ کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پکا یاد ہو جائے گا۔ اس کی ایک برکت میں آپ کو ذرا بتلاؤں۔ آپ میں سے شاید ہمارے لاہور کے اندر ایک علاقہ ہے علامہ اقبال ٹاؤن، اس میں ایک دبئی چوک ہے، وہاں بڑی پیاری مسجد بنی ہوئی ہے۔ وہاں پر بیان تھا، اتفاق کی بات ہے، یہ حدیث پاک بیان کی گئی۔ اجتماع ختم ہو گیا، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ بعد میں کچھ دوست ملاقات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ مسائل پوچھ رہے تھے۔ ایک بندہ گھر سے پھر واپس آ گیا، چہرہ بڑا حشاش بشاش ہے، بڑا خوش ہے۔ میں نے کہا بھائی تم واپس آ گئے، خیر تو ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب آپ نے ابھی جو نسخہ بتلایا، اس سے میرا کئی سالوں کا بگڑا ہوا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں حیران ہو گیا، یار ابھی نسخہ بتلایا، اس کا کون سا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہنے لگا حافظ صاحب میری بیوی سے کلام بند تھی، بول کلام نہیں تھی، کئی سال گزر گئے، نہ وہ مجھے بلاتی تھی نہ میں اس کو بلاتا تھا۔ کہنے لگے آپ نے کہا جب گھر میں داخل ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اونچی بول دو یار۔ کہنے لگا آج میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، میں نے جاتے کہہ دیا السلام علیکم۔ کہنے لگا اس نے بھی مسکرا کے جواب دے دیا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ ارے جس کو حقیر جان کے تم نے بجھا دیا، ارے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔